السلام علیکم NTN کے ساتھ میں ہوں افشین قریشی۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے بلوچستان میں بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردی بے نقاب۔ بھارت کی 20 سالہ اسٹیٹ اسپانسرڈ دہشت گردی کی تفصیلات دنیا کے سامنے۔ DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ بھارت خطے میں امن کو سبوتاژ کرنا چاہتا ہے۔ قیام پاکستان کے بعد سے بھارت وطن عزیز کے خلاف سرگرم ہے۔ بھارت 20 سال سے ریاستی دہشت گردی کی پالیسی اپنائے ہوئے ہے۔ مکتی بانی اور سقوط ڈھاکہ اس کی واضح مثال ہے۔ ترجمان پاک فوج نے کہا بھارت دہشت گردوں کو فنڈز فراہم کرتا ہے۔ فتنۃ الہندوستان نے خضدار میں دہشت گردی کا اعتراف کیا۔ گرفتار دہشت گردوں نے بھارتی پشت پناہی کا اعتراف کیا۔ کلبھوشن یادیو نے اعترافی بیان میں حقائق بیان کیے۔ 2009 میں پاکستان نے بلوچستان میں بھارت کے ملوث ہونے کا ڈوزیئر اقوام متحدہ میں پیش کیا۔ 2016 میں بھی بھارت کے دہشت گردی میں ملوث ہونے کے شواہد دنیا کے سامنے رکھے۔ DG ISPR اور سیکرٹری داخلہ نے بھارت کی پراکسی وار کو فتنۃ الہندوستان کا نام دے دیا۔ دہشت گردوں کا انسانیت سے کوئی تعلق نہیں، ماہ رنگ بلوچ کا چہرہ دنیا کے سامنے آ چکا۔ ماہ رنگ بلوچ دہشت گردوں کی پراکسی ہیں۔ ماہ رنگ بلوچ نے جعفر ایکسپریس کے دہشت گردوں کی لاشیں مانگی۔ DG ISPR نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا دہشت گردوں کی لاشیں ان کے ورثاء کو دی گئیں۔ دہشت گردی کے پیچھے کوئی نظریہ نہیں، صرف بھارت ہے۔ DG ISPR نے کہا بلوچ ہمارے بھائی اور دل کا ٹکڑا ہیں۔ کراچی میں کوئٹہ سے زیادہ بلوچ رہتے ہیں، یہ بلوچستان کو پاکستان سے جدا نہیں کر سکتے۔ فتنۃ الہندوستان بلوچستان کی ترقی کے خلاف ہیں، راستہ دشوار اور طویل ہو سکتا ہے، فتح حق کی ہوتی ہے۔ فتنۃ الہندوستان اور فتنۃ الخوارج پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ پاکستان نے دہشت گردوں پر زمین تنگ کر دی ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کی کونسلر سائمہ سلیم نے بھارت کو دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ وہ ریاستی دہشت گردی بند کرے اور بامعنی مذاکرات کا آغاز کرے۔ سائمہ سلیم نے یہ بات سلامتی کونسل کے کھلے مباحثے کے دوران ہندوستان کے بیان پر رد عمل میں کہی۔ سائمہ سلیم نے کہا کہ ہندوستان نے ایک بار پھر گمراہ کن معلومات، انحراف اور انکار کا سہارا لیا ہے۔ بھارت کی جانب سے گول مول باتیں حقائق کو نہیں چھپا سکتی۔ سائمہ سلیم نے دو ٹوک انداز میں کہا ہے کہ ہندوستان مقبوضہ جموں کشمیر میں شہریوں کو بدریغ قتل اور زخمی کرتا ہے، پاکستان پر بلا اشتعال حملے کر کے شہریوں کو نشانہ بناتا ہے۔ سائمہ سلیم نے کہا پاکستان نے بین الاقوامی برادری کے ساتھ مل کر پہلگام واقعے کی مذمت کی۔ اگر ہندوستان کے پاس چھپانے کے لیے کچھ نہیں تھا تو اسے چاہیے تھا کہ وہ اس واقعے کی غیر جانبدار، معتبر اور آزادانہ تحقیقات پر رضامند ہو۔ پاکستان نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے حالیہ بیان کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے اسے غیر ذمہ دارانہ اور خطے میں کشیدگی بڑھانے کی کوشش قرار دیا۔ ہفتہ وار پریس بریفنگ کے دوران دفتر خارجہ کی ترجمان نے واضح کیا پاکستان بھارتی وزیر اعظم کے اشتعال انگیز بیانات کو مسترد کرتا ہے۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں عالمی برادری کا ایک اہم پارٹنر ہے اور پاکستان کو دہشت گردی سے جوڑنے کی کوششیں حقائق کے منافی ہیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا پاکستان ایک ذمہ دار ریاست ہے جو خطے میں امن کے خواہاں ہے، لیکن کسی بھی جارحیت کی صورت میں مؤثر اور منہ توڑ جواب دینے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ ترجمان نے کہا پاکستان کی امن پسندی کو کمزوری نہ سمجھا جائے اور عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ بھارت کے غیر ذمہ دارانہ رویے کا نوٹس لے۔ IMF وفد کا دورہ پاکستان مکمل ہو گیا۔ بجٹ مذاکرات جاری رکھنے کا اعلان کیا گیا۔ اگلا جائزہ اجلاس رواں سال کی دوسری شش ماہی میں ہوگا۔ IMF کے مطابق بجٹ تجاویز اقتصادی پالیسی اور اصلاحات سے متعلق پاکستان کے ساتھ تعمیری مذاکرات ہوئے۔ توانائی کے شعبے میں اصلاحات کا جائزہ لیا گیا۔ بجٹ تجاویز پر بات چیت آئندہ دنوں میں بھی جاری رہے گی۔ IMF اعلامیے میں کہا گیا سخت مانیٹری پالیسی برقرار رکھنے کو ترجیح قرار دیا، اقتصادی پائیداری کو بہتر بنایا جائے، توانائی کے شعبے میں لاگت کم کی جائے۔ پاکستانی حکام نے مالیاتی استحکام سے متعلق عزم کو دہرایا۔ ملک میں آئندہ مالی سال کے لیے وفاقی بجٹ 10 جون کو پیش کیا جائے گا۔ ترجمان وزارت خزانہ نے تصدیق کی ہے وفاقی بجٹ 10 جون کو قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا، جبکہ اقتصادی سروے 9 جون کو پیش کیا جائے گا۔ اس سے قبل وفاقی بجٹ پیش کرنے کی تاریخ 2 جون دی گئی تھی۔ IMF کے ساتھ بجٹ کے اہداف پر اتفاق رائے نہیں ہو سکا۔ ذرائع کا کہنا ہے IMF کے ساتھ بجٹ پر مذاکرات آئندہ ہفتے بھی جاری رہیں گے۔
अमेरिका ने शाम पर आयद पाबंदियां बाज़ाब्ता तौर पर उठा ली। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि शाम पर आयद पाबंदियों में 180 दिन की छूट दे दी गई है। पाबंदियां उठाना अमेरिका और शाम के ताल्लुकात बहाली के जाने पहला कदम है। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना का कहना है शाम को मुस्तहकम मुल्क बनने के लिए काम जारी रखना चाहिए। अमेरिकी इक़दामात शाम को इस्तेहकाम और खुशहाली की राह पर गामजन करेंगे। दौरा सऊदी अरब के दौरान रियाद में सरमायाकारी फोरम में खिताब करते हुए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात के बाद शाम पर आयद पाबंदियां उठाने का फैसला किया है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि शाम की नई हुकूमत के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। एक नई शुरुआत के लिए शाम पर से पाबंदियां उठाने का फैसला किया गया है। गजा में इसराइली फौज के हमले जारी हैं। बमबारी से मजीद 66 फलस्तीनी शहीद हो गए। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा में इसराइली फौज के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। इसराइल की जानिब से गजा पर हमलों में शिद्दत आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फिजाई हमलों में मजीद 66 फलस्तीनी शहीद, 185 से जायद जख्मी हैं। 50 से जायद फलस्तीनी मलबे तले दबकर लापता भी हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली हमले में गजा के जनूबी इलाके खान यूनुस के अल महल मोहल्ले में भी एक रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में कम अज कम 3 फलस्तीनी शहीद, 20 से जायद जख्मी हुए। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों के मुताबिक मुख्तसर इमदादी सामान मार्केट, अस्पतालों और खाने तकसीम करने वाले बावर्ची खातून तक नहीं पहुंच सकी। HBL PSL 10 के दूसरे एलिमिनेटर में लाहौर कलंदर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त दे दी। लाहौर ने 95 रन से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली। 2-3 रन के हदफ के ताक़ुब में इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। 15 ओवर्स में 107 रन पर ढेर हो गई। सलमान अली आखा 33, शादाब खान 26 रन बना सके। लाहौर कलंदर्स की जानिब से शाहीन आफरीदी, सलमान मिर्जा, इरशाद हुसैन ने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया। 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। लाहौर कलंदर्स इतवार को फाइनल में कोयटा ग्लैडिएटर से मुकाबला करेगी।